نہیں، دوسرا والا آخری والا عشر. جیسے جیسے رمضان آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہمارا شوق کم ہو رہا ہے اور رمضان کی افضلیت بڑھ رہی ہے، رمضان کا مقام بڑھ رہا ہے. رمضان کی ساعتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں وہ عروج پر ہیں، اور ہمارے جذبات کم ہوتے چلے جا رہے، مساجد ویران ہوتے چلے جا رہے، بازار آباد ہوتے چلے جا رہے، شوق اور رغبت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. معمول کے مطابق ہماری طبیعتوں میں سستی، غفلت اور اکتاہٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، جبکہ شریعت نے اختتام کو بہت امپورٹنٹ قرار دیا. لہذا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب سے رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کی ہر رات اللہ رب العالمین ہر رات اپنے بندوں کی بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، بڑی تعداد. اور یہ سلسلہ رمضان کی آخری رات تک جاری رہتا ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا نام اب تک اس فہرست میں شامل ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، لیکن ابھی بھی کچھ ساعتیں، کچھ لمحات اور کچھ راتیں باقی ہیں، اور یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، یہ ساعتیں بڑی قیمتی ہیں. کیوں؟ دو اعتبارات. ایک تو ہم نہیں جانتے، ممکن ہے ہم میں سے ایسے خوش نصیب ہوں کہ جن کا آج ان خوش نصیبوں کے اندر نام آ جائے، ممکن ہے کچھ ایسے ہوں جن کا نام کل آ جائے، ممکن ہے کچھ ایسے ہوں جن کا نام بالکل آخری لمحے میں آ جائے. اللہ نے لکھا ہو تقدیر میں کہ اگر آخری لمحہ اسے مل گئے تو اس کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے. چونکہ ہم نہیں جانتے اس لیے آخری وقت تک اللہ کے پیغمبر سے کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کے پیغمبر عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جائے، یہاں تک کہ آپ کا وقت آ جائے، اس وقت تک عبادت کرتے رہے. اور پھر اللہ کے پیغمبر کی ایک اور حدیث سماعت فرمائی اس تعلق سے، خواتین یا خاتمے کے تعلق سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کتنا؟ ایک بالش کا فاصلہ، کہ اللہ کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے. زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے یا پھر نیکی سے برائی کی طرف پلٹ آتا ہے، نیک عمل سے بدعملی کی طرف پلٹ آتا ہے، اور کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اختتام اہم. اور اسی طرح ایک شخص ایسا ہے کہ جو اتنے برے اعمال کرتا ہے، زندگی بھر اس نے برے اعمال کی، اور اللہ رب العالمین کی قضاء اور قدر کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر اللہ کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، اپنی زندگی پر ندامت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کا جو نفس لوامہ ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے. اسے توفیق میسر ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس امارہ پر غالب ہونے کی کوشش کرے، اسے دباتا ہے، اور پھر اللہ کی توفیق میسر ہوتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، حتیٰ کہ جس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا تھا اب وہ جہنم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. دونوں مثالوں سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ اختتام امپورٹنٹ ہے، اختتام بڑی اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، او کما قال، اللہ میں تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتا ہوں، حسن خاتمہ. ایک اور حدیث سن لیجیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے، کس کا ارادہ فرمائے؟ خیر کا ارادہ فرمائے، یستعملہ، اللہ تعالیٰ اسے استعمال کرتا ہے، اللہ اسے اپنے کام میں لیتا ہے. یستعملہ کا کیا مفہوم ہے؟ پھر اللہ کے پیغمبر نے خود بیان فرمایا
युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल मौतिही औ कमा क़ाल, मौत से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमल को नेक कर देता है, उसका खात्मा अच्छा हो जाए, उसका खात्मा अच्छा हो जाए। लिहाजा रमज़ान में अब तक जो कुछ किया, दिन में रोज़े रखे हैं, रात को जो तौफीक मुयस्सर हुई तरावीह का एहतमाम किया, क़याम करा, जो अल्लाह के रास्ते के अंदर तौफीक मुयस्सर हुई अल्लाह के रास्ते में इन्फाक किया, खर्च किया, जो इबादत कर सके वो अंजाम दे दी। लेकिन इस सब के बावजूद यकीनन हमसे सुस्तियाँ हुई, हमसे कोताहियाँ हुई, हमसे गफलत हुई है, लेकिन अभी भी सांसें जारी हैं, रमज़ान की साअतें बाकी हैं, रमज़ान के लम्हात बाकी हैं, और अमाल का दारो मदार खात्मे पर, अमाल का दारो मदार खात्मे पर। लिहाजा अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको उनके रोज़ों से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं हो, और कितने ही रातों को जागने वाले, इबादत करने वाले ऐसे हैं कि जिनको सिवाय रातों को जाग कर थकावट के और कुछ हासिल नहीं। लिहाजा जो हो गया हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस पर कबूलियत की दुआ मांग, जो बाकी है उसकी फिक्र करें, जो बाकी है उसकी फिक्र करें, क्योंकि जो हो गया और वो अच्छा हुआ हम नहीं जानते कि वो कबूल भी हुआ है कि नहीं हुआ, और कबूलियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाया करते थे कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरा एक सजदा, कितना, एक सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिया है ना, लतमन्नैतुल मौत, तो मैं अल्लाह से मौत की तमन्ना करूं, क्योंकि इसी पर खात्मा जो है उसका एतबार। मुझे नहीं पता कि उस सजदे के बाद फिर मुझे सजदे की तौफीक मुयस्सर होगी या नहीं। मुमकिन है आज की नमाज की तौफीक मुयस्सर होगी, कल मैं ऐसा मशगूल हो जाऊं कि मुझे तौफीक मुयस्सर ना हो और उस पर जो है वो खात्मा हो जाए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्न खात्मा का सवाल करना चाहिए। कुरान मजीद के अंदर बारहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ अंदाज से हमें ये बात समझाई है, और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खुतबे में जो 3 आयात तक़वा पढ़ा करते थे, उसमें तीसरी आयत कौन सी थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि देखो तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कुरान मजीद की इब्तिदा में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको पता है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मकाम, अल्लाह के पैगंबर के बाद इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी अंबिया व रसूल हैं, उनमें अगर किसी की सबसे ज्यादा फजीलत और मकाम और मर्तबा बयान किया गया है तो वो अबुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिलसिले नबूवत इब्राहीम के बाद उनकी नस्ल के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत होते हुए अपनी औलाद को क्या वसीयत करते हैं? ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह इस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस दुनिया से रुखसत होते हुए एक बाप की अपनी औलाद को जो सबसे अहम, कीमती और बड़ी नसीहत और वसीयत थी वो क्या थी कि देखो बेटा तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए मगर इस्लाम की हालत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई नहीं जानता कि उसका बुलावा कब आए, और खास तौर पे आजकल के अय्याम के अंदर जब हम अपनी आंखों से छोटे छोटे बच्चों के जनाजों में शरीक होते हैं, अपने कानों से सुनते हैं अचानक अमवात बढ़ गई हैं, और ये अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशीन गोई थी, कुर्ब क़यामत हादसाती और अचानक अमवात बढ़ जाएंगे, और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अचानक मौत से अल्लाह की पनाह मांगा करते हैं, नहीं जानते। लिहाजा ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून का मतलब क्या है कि इंसान हर वक्त इस्लाम की हालत और कैफियत में रहे, कि जिस कैफियत में उसका बुलावा आ जाए वो कैफियत उसकी कौन सी हो? वो कैफियत उसकी इस्लाम की, वो कैफियत उसकी मुसलमानों वाली, वो कैफियत उसकी ईमान वाली। क्यों? क्योंकि इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार क्या है? वो खात्मे पर। लिहाजा अल्लाह के बंदो, ये जो
ہماری طبیعتوں کے اندر جو سستی آتی ہے، جو غفلت آتی ہے، بس اوقات کوتاہی ہماری طبیعتوں کے اندر آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور پھر انسان کی صفات کیا ہے؟ ظلوما جہولا، بڑا نادان بھی ہے اور اپنے آپ پر ترس بھی نہیں کھاتا. ظلومہ کا ترجمہ شاہد القاطب نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اور اس شریعت کی، دین کی، احکامات کی، حلال و حرام کی ذمہ داری پہلے پہاڑوں پر پیش کری. اللہ نے پہلے یہ ذمہ داری پہاڑوں پر پیش کری کہ میں یہ ذمہ داری تم پر ڈالنا چاہتا ہوں. انہوں نے اللہ کے سامنے اقتدار کر، اللہ کے سامنے معذرت کری. اللہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. پھر آسمانوں پر، پھر زمینوں پر فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، سب نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا. لیکن پھر اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری ہمارے والد ماجد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کری. انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان جو ہے وہ بڑا ہی یعنی نادان بھی ہے اور خود پر ترس بھی نہیں کھاتا. لہذا زندگی ہے، معاملات ہیں، دنیا ہے، تو سب کچھ اس سب کے ساتھ موجود ہے. غفلت بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہیں. صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں ہوتے اور ایمان ان کا جو ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی. اللہ کے پیغمبر ان سے کہتے کہ جو تمہارے ایمان کی کیفیت اس وقت ہے نا، اگر یہی کیفیت تمہاری مستقل قائم رہے تو تم راستوں میں چلو اور اللہ کے فرشتے اللہ زمین پر اتارے اور وہ تم سے مسافر ہے، وہ تم سے ہاتھ میں. لہذا ایمان کی کیفیت ایک نہیں رکھتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب ہم کیا کریں؟ آخر ایک ایسی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ جو ہمیں مستقل جگہ کر رکھے. کیونکہ میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور خواتین بھی موجود ہیں نا، خواتین بھی موجود ہیں، وہ بھی یہ بات سن رہی ہیں کہ جس دور کے اندر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ انتہا کی بے حسی اور بے بسی کا دور. ہم نہیں جانتے کہ اس دور کے اندر جو بے حسی اس وقت امت مسلمہ پر مسلط ہے نا، اس کی تاریخ ہمیں موجودہ ادوار کے اندر نہیں ملی. آپ اہل فلسطین کی حالت دیکھیں، اہل غزہ کی حالت دیکھیں اور امت مسلمہ کی بے حسی دیکھیں، حکمرانوں کی بے حسی دیکھیں، عوام کی بے حسی دیکھیں. ایک طرف تو یہ بے حسی ہے اور دوسری طرف بے بسی اور لاچارگی. اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن بے بس، لاچار ہے، اور چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے. تو یہ جو دور ہے، یہ دور کون سا ہے؟ یہ بے حسی کا دور ہے، یہ بے بسی کا دور ہے. اور ایک ایسا نسخہ کیمیا ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے تو یقین جانیں ہم اس بے حسی کے دور میں بھی جو ہے وہ اپنے احساس کو زندہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ احساس اللہ کی بہت بڑی نعمت. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کی ہیں نا، ان ساری نعمتوں کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ احساس ہے. وہ احساس کے بغیر انسان کی بقا ممکن نہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں اور پھر بس مختصر سی ایک بات ہے، یہ کر کے اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں. بھوک اور پیاس کا احساس انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟